حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کی کہانی ایک بہت اہم اور عبرتناک واقعہ ہے جو ہمیں اللہ کے قوانین اور اس کی نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف اور سورۃ البقرہ میں ذکر ہوا ہے، اور اس سے ایک اہم سبق ملتا ہے کہ اگر انسان اللہ کے احکام کو نظر انداز کرے تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی تھے۔ ان کا دور حکومت بہت کامیاب تھا اور ان کی حکمرانی میں بنی اسرائیل نے ترقی کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شجاعت، حکمت اور علم سے نوازا تھا۔ ان کی قوم بھی اللہ کے راستے پر چل رہی تھی اور ان کی رہنمائی کے تحت اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن اس قوم کے کچھ افراد نے اللہ کی ہدایات کو ترک کر دیا اور اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیا۔ ان لوگوں میں سب سے بڑی نافرمانی ان کی طرف سے ہفتہ کے دن کام کرنے کی تھی، حالانکہ اللہ نے انہیں ہفتہ کے دن آرام کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہفتے کے دن کا حکم اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعض لوگوں کو حکم دیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن آرام کریں، کیونکہ یہ دن اللہ کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا اور اللہ کی عبادت کرنا ضروری تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ وہ دن ان کے لیے خاص ہو اور وہ اس دن کسی قسم کی محنت کام نہ کریں۔ لیکن کچھ لوگ اس حکم کو رد کرتے ہوئے اس دن کو مچھلی پکڑنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ قوم کی آزمائش۔ جب ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی شروع کی تو اللہ نے انہیں ایک سخت آزمائش میں ڈالا۔ ایک دن اللہ نے ان لوگوں کے لیے مچھلیوں کو ایسے ظاہر کیا کہ وہ ہفتے کے دن کے دوران زیادہ سے زیادہ پانی کی سطح پر آئیں، تاکہ ان لوگوں کو یہ آزمائش کا سامنا ہو اور وہ اپنے عمل پر غور کریں۔ یہ مچھلیوں کا ظاہر ہونا ایک بڑی آزمائش تھی، اور ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ ایک واضح نشانی تھی۔ اللہ نے ان لوگوں کو موقع دیا کہ وہ اپنے اعمال پر توبہ کریں اور اللہ کے حکم کو مانیں، لیکن وہ اس آزمائش میں کامیاب نہ ہوئے۔ اللہ کا عذاب۔ ان لوگوں نے اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کیا اور اس آزمائش کے باوجود بھی وہ مچھلیوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کی حدود کی خلاف ورزی پر اللہ نے انہیں ایک بہت بڑا عذاب دیا۔ اللہ نے انہیں اس گناہ کی پاداش میں بندر بنا دیا۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں یوں بیان ہوا ہے، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ ہفتہ کے دن تمہارے لیے عبادت ہے، اس دن مچھلی پکڑنے سے تمہیں منع کیا گیا تھا، تو تم نے اللہ کی حدود کو توڑا، ہم نے تمہیں بندر بنا دیا۔ سورۃ الاعراف 163۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانی کا عبرتناک نتیجہ دیکھیں۔ یہ ایک نشانی تھی کہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ عبرت کا پیغام۔ یہ واقعہ ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتا ہے۔ اللہ کے حکم کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نظر انداز کرنا انسان کی بدقسمتی کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنا اور اس کے احکام کی پیروی کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ آزمائشیں۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں تاکہ انسان اپنی حالت پر غور کرے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ لیکن اگر انسان اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کرتا ہے تو اس کا انجام بارا ہوتا ہے۔ توبہ کا دروازہ۔ اللہ نے ان لوگوں کو بندر میں تبدیل کر دیا، مگر یہ ایک عبرت تھی۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرے، اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے۔ نتیجہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننا ایک بہت بڑی عبرت کا نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے احکام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے راستے سے انحراف کرنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے اور اس کا انجام بد ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے دیا گیا ہر حکم انسان کی بہتری کے لیے ہے، اور اس کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک تاریخی حقیقت ہے بلکہ ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام کو ماننا چاہیے، اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی ہم گناہ کریں تو فوراً توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ آمین۔